تقریباً 10:38 10:38 ہو رہے ہوں گے. وہ 3 گھنٹے کا فرق ہے. مدنی چینل پر ہم لائیو بھی ہوں یا لائیو ہیں بھی تو ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مہاجر فقراء نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، رائٹ، عرض کی کہ مالدار جن کو پیسے ہیں، جن کے پاس بڑے درجے اور بڑی نعمت لے گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو، یعنی یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تو تم بھی ان کو پکڑ لو گے، تم بھی نیکیاں کر لو گے، اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے تو تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے جیسا عمل کرے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح تکبیر و حمد کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت انہیں طریقہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مہاجر فقراء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوٹے اور عرض کی ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا. آقا جو آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم یہ کر لو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو مالدار صحابہ ہیں نا ہمارے ساتھی، انہوں نے بھی یہ سن لیا ہے. تب یعنی وہ سن لیا تو وہ بھی یہ کریں گے، تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا. تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے نا کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ہمارے مقابل درجات میں بڑھ گئے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہو گئے. یعنی اس میں مراد کیا تھی کہ جو مالدار ہیں یہ صدقہ کر کے خیرن، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، یعنی ہم جو عبادت کریں وہ بھی یہ کر رہے ہیں. البتہ ان کو یا رسول اللہ مال ملا ہوا ہے، یہ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو نیکیوں میں یہ تو آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ جو ان کا یہ جو کہنا تھا نا، یہ کہنا کس وجہ سے تھا کہ یہ جنت میں ان کے مقام بڑھ جائیں گے، ان کے مقام بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں، تو ہمارے بھی مقام جنت میں بڑھیں. تو یہ جو ان کی جو طلب تھی نا، یہ اللہ سے شکایت نہ تھی، نہ مالداروں پر ان کو حسد تھا، بلکہ ان کو رشک تھا. دینی چیزوں میں رشک جائز ہے، یعنی دوسروں کی سی نعمت اپنے لیے بھی چاہنا یہ جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں. اور حسد حرام ہے، یعنی دوسروں کی نعمت کا زوال کی خواہش رکھنا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حسد. تو یہاں پر یہ جو
بات بیان کی گئی اس میں یہ تھا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر رش کرتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے پر یہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے. نہ کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے کہ اسے یہ مال چلا جائے، اس کو تو ملا میرے کو نہیں ملا. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تسبیح دی تو کہا آقا یہ تو مالداروں نے بھی سن لی ہے، اب یہ بھی یہی کریں گے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، جنت میں آگے جانا ہے، جنت کے درجے لینے ہیں، ان کو بھی مل رہے ہمیں بھی ملے. تو یہاں پر رشک ہے کس پر؟ نیکی پر. غبطہ اس کو کہتے ہیں. جیلیسی نہیں ہے، جیلیسی غلط ہے، جیلیسی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. رشک کر سکتے ہیں، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سیرت ہے جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی. اسی طرح نیکیوں پر رشک کی ایک اور حدیث سنی ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن یعنی اذان دینے والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے. مؤذن یعنی اذان دینے والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ جائیں گے. مؤذن یعنی اذان دینے والے ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ اذان کے کلمات کہتے ہیں تم بھی کہہ لو، جب فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو، دیے جاؤ گے. یعنی جیسا وہ کہہ رہے تم بھی کر لو. دونوں روایتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان دونوں روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بات بیان کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں عمل کے ذریعے نیکی زیادہ کریں گے، یہ فلاں عمل کے ذریعے جنت کے اعلیٰ درجے پائیں گے، یہ زیادہ اس عمل کے سبب یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا پائیں گے. ہم کیسے زیادہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور زیادہ نیکی کر سکیں گے؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سے نیکی کرنے میں آگے بڑھنے پر کوشش کرتے تھے. ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ دنیا کا مال ہے. اچھا پھر ہمارے پاس رشک نہیں ہے، ہم کسی پر رشک نہیں کرتے. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں ہو جاتی ہے اس سے حسد، اور حسد یہ حرام ہے، حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اس کو ملی ہے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، کوئی پرابلم نہیں. مگر یہ تمنا کرنا کہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، وہ نعمت اس سے ضائع کر دی جائے، یہ اس نعمت سے محروم کر دیا جائے، یا وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اس کو کہتے حسد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. اب حسد کے بارے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ایمان افروز ارشاد سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کا مطلب سمجھئے، انگلش میں جیلسی کہتے ہیں. پھر فرمایا اور آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو. حسد نہ کرو، بغض اور عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. کتنی خوبصورت حدیث ہے. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی. کتنی چیزوں سے منع کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کتنی چیزوں سے منع کیا. نمبر 1 حسد نہ کرو. حسد کا میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی. پھر فرمایا کہ بغض اور عداوت نہ رکھو، دل میں میل نہیں رکھے ایک دوسرے کے ساتھ. بغض و کینے سے بچیں، جو اندر کی جو دشمنی ہوتی ہے اس سے بچیں. پھر فرمایا پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو. آپ بتائیے اس وقت ایک معاشرے، سوسائٹی اور اپنے کلچر پر ہم غور کرتے ہیں،
ہمیں کسی سے حسد نہ ہو. اللہ نے اس کو دیا ہے اور دے, اللہ ہمیں بھی دے. رائٹ. کوئی بات خراب ہوئی نہ, جب کسی کے دل میں دشمنی نہیں, کینہ نہیں, بغض نہیں, صاف ستھرا ہے, ملتے ہیں, موج لگی ہوئی ہے, اور کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے. ورنہ تو نفاق آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. آتا ہے ارے آئے 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 آئے, پھر جاتا ہے تو بھائی آئندہ اس کو نہیں بلانا بھیا, دل میں کچھ اور ہے, منہ پر کچھ اور ہے, اور بھی مطلب اس کے باطنی بیماریاں, باطنی مسائل ہیں. پھر فرمایا کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. سامنے تو بہت ہی مشکل ہے, کرنے والے سامنے بھی کرتے ہیں, بلکہ کم ہی کرتے ہیں سامنے. کہتے تو میں منہ پر بولنے کے لیے تیار ہوں, منہ پر بولتا کوئی بھی نہیں ہے. اور منہ پر بولنا بھی کیوں ہے, منہ پر بولنے سے خوش ہو جائے گا, ارے میرے منہ پر بولا, ارے کیا بات ہے, کتنا ہمت والا آدمی ہے, میرے منہ پر بات کرتا ہے. تو منہ پر بھی کوئی دل تو دکھتا رہے آدمی کا, کیا ضرورت ہے منہ پر بھی کچھ بولنے کی, وہ بھی سب کے سامنے بولیں. اگر کوئی اصلاح کرنی ہے تو آپ الگ سے لے جا کر تنہائی میں اچھے طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں, اس کو سمجھانے تو سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہاں تو پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اللہ کرے یہ مثال میری یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ جائے, یا مدنی چینل پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, یہ میری ایک مثال سمجھیے گا. ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کسی کے بارے میں, مجھے کسی نے کہا کسی کے بارے میں, کیا کہا, کچھ کہا, ٹھیک ہے, کچھ کہا, اچھا جملہ نہیں تھا, برائی تھی, کہ میں نے جو اس کو سمجھانا تھا سمجھا دیا. لیکن سمجھانے میں نے اس کو ایک بات سمجھائی, وہ میں آپ کو آج کرنا چاہتا ہوں. جب اس سے یہ بات کر لی نا, اچانک ہوا, سب کو دیر ہوا, جب بات کر لی تو میں نے ایک سوال کیا کہ آپ نے جو اس کی برائی بیان کی, میری بات سمجھیے گا, آپ نے جو اس کی برائی بیان کی, کیا اس سے اس کی برائی دور ہو گئی؟ ابھی جو آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ فلاں ایسا, کیا یہ کہنے سے وہ برائی ختم ہو گئی اس کے اندر؟ میں ایک سوال کیا اس سے, ٹھیک ہے. تو کہا نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر تو برائی ختم نہیں ہوئی, اس کے اندر تو برائی ختم نہیں ہوئی. آپ کو کیا ملا؟ اگر وہ برائی اس کے اندر تھی جو آپ نے کی, تو غیبت کا گناہ, کیونکہ وہ وجہ شرعی تھی نہیں. اور اگر وہ برائی اس میں نہیں تھی تو تہمت یا بہتان, سب حرام, سب حرام اور ناجائز. ملا کیا آپ کو, اس کے اندر اگر وہ برائی تھی تو برائی تو اس کے اندر رہی. اچھا, اب اگر اس کو پتہ چلے, اب یہ میں ایڈیشن بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اب اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ برائی میری فلاں جگہ پر کی گئی ہے, تو اس کے دل میں آپ کی اس کی محبت بڑھے گی یا دشمنی بڑھے گی؟ اب یہ پورے سینیریو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کا ماحول کو, اپنے دفتر کے ماحول کو, اپنے دوستوں کے ماحول کو, اپنے آپس کی گیدرنگ کو. جیسی آپ مثال قائم کریں کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے, کسی کے بارے میں کوئی ایسی کمزور یا بری بات ہم کہہ دیتے ہیں. اب اگر وہ کمزور بات, بری بات کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے, کوئی شرعی وجہ نہیں ہے, تو یہ کرنے والا گناہگار ہوا, جس سے اس کی برائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ برائی اس میں ہے تو رہے گی, بلکہ اگر خدا نہ کرے تو اس کو پتہ چل گیا, دشمنیاں یوں ہی بڑھ رہی ہیں. دشمنیاں بڑی اس لیے رہی ہیں, بنیادی وجہ دشمنی بڑھنے کی یہ ہوتی ہے, آپس کی نفرت, آپس کا بغض, آپس کا کینہ, آپس کی نفرتیں بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم بولتے وقت کر ڈالتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ آپس میں حسد نہ کرو.
میں انشاءاللہ حسد پر آ رہا ہوں. آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سرکار کے امتی ہیں. یوں سب آپ بتائیں, یوں سمجھیے بھی کیا ڈائریکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر, میرے اور آپ کے نبی, جن پر ہماری جان قربان ہے, جن سے محبت کرتے ہیں, جن کے فرمان پر ہماری جان قربان, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو, آپس میں حسد نہ کرو. حدیث سن ہے, آقا کا فرمان ہے نا, سمجھ رہے نا آپ؟ آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھو, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. اے اللہ کے بندو, بھائی بھائی ہو کر رہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا آقا, میں حاضر ہوں. آپ نے جیسا فرمایا میں اس طرح بننے کی, بس آپ آقا کرم کی نظر کر دو, میں ایسا ہو جاؤں کہ میرا سینہ مسلمانوں کے کینوں سے پاک ہو جائے, میری سوچ, میرے خیالات اور میری طبیعت سے حسد نکل جائے, اور میں کسی کی پیٹھ پیچھے آقا برائی کرنے والا نہ رہوں. آپ نے فرما دیا, یا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنے رہو. آقا نگاہ کرم کر دو, ہم بس آپس میں بھائی بھائی بنے رہے. آقا ہم پر کرم کر دو, ہم پر نگاہ کرم, ہم پر لطف و کرم کر دو. ہے نا اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. وہ کہتے ہیں نا, وہ بس ایک نظر ہو, ایک نظر کا سوال ہے. تیری ایک نظر میرے ظاہر و باطن کو بدل کر رکھ دے گی یا رسول اللہ. تیری ایک نظر چاہیے, آقا کی ایک نظر پڑ جائے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کر دیجئے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا, آقا ہماری پکار سن لیجئے. اننی فی بحر ہم مغرقن, آقا میں غم و گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں. خذ یدی سہل لنا اشکالنا, آقا مجھے ہاتھ دو, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, مجھے اس سے نکال دیجئے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں, منجھدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی, دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا. آقا آقا سوار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا. ہمیں بدلنا ہے, اور ہمارے بدلنے میں بس یہ کہ نظر چاہیے, ایک توجہ چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, سرکار توجہ فرمائیں, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. آقا کی توجہ چاہیے, آقا کی نظر چاہیے. یہ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آقا کی نظر بھی پڑتی رہے گی, اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے کہ ہم بدل جائیں. میرا دل بھی تبریز پہ پڑھیں والے, میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں تبریز بھائی کو, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
بارش یہاں برس رہی ہے نا، آپ کے شہر میں کل سے کئی دنوں سے بارش ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے نا، کوئی دیکھتی ہے، گٹر نالوں کو بھی برس رہی ہے، باغ اور پھولوں کو بھی برس رہی ہے، بارش برستی تو بارش تو برس ہی رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اعلیٰ حضرت عاجزی کر کر ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، جس طرح یہ بارش دیکھ کر نہیں برستی، ہر جگہ برستی ہے۔ تو یا رسول اللہ، جہاں آپ کی رحمت آپ کے نیک غلاموں پر برس رہی ہے، وہاں ہم گناہگاروں پر بھی برس جائے۔ برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ مدینے جانا نصیب ہونا اور بارگاہ رسالت میں کبھی حاضری کا موقع ملے، اللہ کرے بار بار مدینے جائیں، بار بار مدینے جائیں، اور جب آخری وقت ہو تو مدینے میں ہی ہو، وہی ہماری روح نکل جائے۔ تو جب مدینے جانا ہو، ظاہر بندہ خوب عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہیں پر بارگاہ رسالت میں حاضری، سرکار کی بارگاہ میں حاضر۔ ہم تو کہیں ہیں نا، ہم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، لیکن وہاں جا کر بات کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ وہاں جا کر بات کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بات کہیں سے پہنچ جائے، پہنچتی آواز کا پہنچنے کا نہیں ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز علیہ مانت، آقا کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت نے پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، مگر جو وہاں جا کر آقا کے دربار میں حاضر ہو کر، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر، ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر آقا کا روزہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت جو آقا سے عرض کرنے کا جو لطف ہے نا، ہے محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمایا، آقا اب تو یہاں آ گیا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، کرم کی نظر ہو جائے۔ وہاں پر بندہ بات کرتا رہے، یا رسول اللہ یہ ہو گیا، یا رسول اللہ جب میں منوں، آقا ہی تھی آقا کی، وہ تو جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں، وہ تو ان کے یہاں بولی کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ ہم عربی میں بولے گا، اردو میں بولیں، کس میں بولیں۔ آقا کی بارگاہ میں تو جانوروں نے فریاد کی، آقا نے تو ان کی فریادیں بھی سنی ہیں۔ تو آقا تو فریادیں سنتے ہیں، وہ تو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ تو وہاں حاضر ہو کر بندہ جب بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے جذبات، ٹوٹا پھوٹا دل لے کر حاضر ہوتا، آقا بڑے بڑے یہاں جڑ جاتے ہیں، میں بھی ٹوٹا دل لے کر آیا ہوں، میرے دلوں کو بھی جوڑ دو، میں بھی عادتیں لے کر آیا ہوں، میری عادتوں کو بھی سنوار دو، میں بھی ظاہر و باطنی گندگیاں لے کر آیا ہوں، بس رحمت کی نظر کر دو، کرم کی نظر کر دو۔ تو یوں مطلب وہاں بنتی ہے۔ تو جہاں سے بندہ عرض کرے وہ تو خیر سنی جاتی ہے، لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو بندہ اپنے صاف ستھرا ہونے کی دعا کرے۔ وہاں کی ہوا بھی تو پاکیزہ ہے، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ تو وہاں جانا نصیب ہو،
اللہ نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، ہر بار نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا ہونا بھی نصیب کرے کہ آپ یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے میں ویسا بن جاؤں. یہ نا یا رسول آقا چاہتے ہیں نا. آقا کیا چاہتے ہیں؟ حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. کسی کی دینی، اب آپ دیکھیے حسد کیا ہے اور ہمیں بچنا کیسے ہے. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس کے چھین جانے کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام کیا ہے؟ حسد. حسد کرنے والا حاسد، جیلس، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہتے ہیں، کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے. ویسے حدیث پاک بھی ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. میں آپ کو حسد کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا کوڑنا، یہ تمنا کرنا کہ اس کے یہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، یا اس کی دکان و مکان میں آگ لگ جائے، یا کوڑی کوڑی کا یہ محتاج ہو جائے، یہ تمنا، اس کو کہتے ہیں حسد. چیز ضائع ہو جائے. کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب مرتبے پر فائز دے کر دل میں یہ جلن ہونا، یہ تمنا ہونا، کیفیت، اس کو کیفیت فیلنگ ہے، یا اس کو کیا ہے؟ ایک فیلنگ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تمام اسلامی بھائی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے. بیان جاری ہے انشاءاللہ. بیان کے بعد ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل, اور نماز عشاء کی جماعت یہی قائم ہوگی. تو تسلی سے آپ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے. اور انگلش کا وہاں انگلش ترجمہ جاری ہے, ٹرانسلیٹ انگلش ٹرانسلیشن. He's doing. Those Islam brother, they cannot understand Urdu. Please, they come here and listen English translation. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. حسد حرام, نیکی کو کھانے والی, اس سے بچنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو. اب حسد کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہم حسد کو سمجھے ہی نہ ہو اور یہ حسد ہی ہو, اور ہم خود حسد میں مبتلا ہوں, نیکیاں برباد ہو رہی ہوں اور اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہوں. تو نعمت, کسی کی زوال نعمت کی تمنا. اب یہ کہ یہاں مطلب کسی کی دینی یا دنیاوی منصب مل گیا, دولت مل گئی, کوئی بھی ایسی نعمت مل گئی, تو ہمارے عموماً جیسے ڈسکشن کے طور پر بات بھی کرتے ہیں نا, تو نظر آ جاتا ہے کہ اس کو حسد ہے, محسوس ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یار راتوں رات. اچھا, پھر حسد کے ساتھ ساتھ پھر تہمت, بہتان, بدگمانی, یہ ساری چیزیں ساتھ چلیں گی. کہ جو میمڑی میں خبر نہیں کرا سے کٹو کڑی کی نہیں ہے, راتوں رات خبر نہیں کی تھی بھی ہو, کہاں سے لے آیا, کہاں سے ہو گیا, کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, 2 نمبر کرتا ہے, 3 نمبر کرتا ہے, 4 نمبر کرتا ہے, پتہ نہیں کتنے نمبر اس کو لگا دیں گے. مگر وہ بس وہ آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے بھائی تمہیں نہیں پتا کیسے آگے چلا گیا. بھائی تو کیا, کیوں نہیں پتا کیسے آگے چلا گیا؟ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے, اللہ نے اس کو مال دیا ہے, اللہ نے اس کو شہرت دی ہے, اللہ نے اس کو کوئی مقام دیا ہے, اللہ پاک نے اس کو مرتبہ دیا ہے, تو تجھے تکلیف کی چیز کی ہے تو اپنی تکلیف بیان کرنا. اس کو تکلیف ہی چیز کی ہے کہ اس کو یہ کیوں مل رہا ہے. اب یہ تکلیف اس کی جاتی کہاں ہے؟ جو سمجھنا ہے نا یہ سمجھیے, تکلیف اس کی جا کہاں رہی ہے. اس کو نعمت کس نے دی؟ سب مل کر کے نعمت کس نے دی؟ اس کو شہرت کس نے دی؟ اس کو عزت کس نے دی؟ اس کو منصب کس نے دیا؟ اس کو یہ نعمت ملی کہاں سے؟ تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ کیوں دیا؟ معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی منہ سے تھوڑی بولے گا. مگر جب اس کی قسمت میں یہ ہے ہی, تو پھر تو گیا. جو حسد کرنے والا ہے نا, یہ تو گیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی مثال دی ہے. میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی, کہ یہ جو مثال ہے نا حاسد کے طور پر جو امام غزالی نے بیان کی ہے, یہ مثال سمجھیے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں حاسد کے طور پر کہ یہ حاسد ایسا ہے کہ یہ گویا کہ جس سے حسد ہوا ہے نا, اس کی طرف پتھر پھینک رہا ہے. کیا پھینک رہا ہے؟ پتھر پھینکتا ہے. یہ پتھر جو اس کی طرف پھینکا جا رہا ہے نا, اصل وہ پتھر مڑ کر آتا کس کے پاس ہے؟ اسی کی آنکھ میں لگتا ہے, اس کی اپنی آنکھ میں لگتا ہے. تو امام غزالی فرماتے حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے, لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے کی سیدھی آنکھ میں لگے اور وہ پھوٹ جائے, اور وہ آنکھ پھوٹ جائے. اب غصہ اور زیادہ ہوگا, وہ دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکتا ہے, اس پر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر اس کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی. تیسری بار پھینکتا ہے, اسی طرح سر پھٹ گیا. جتنی بار پھینکتا جائے گا پتھر پلٹ کر اسی کو لگتا چلا جائے گا. جس کو پھینک رہا ہے وہ سلامت ہے, اور جو پھینک رہا ہے وہ خراب ہوتا ہے, اس کے اوپر پھٹ رہا ہے, آنکھ پھٹ رہی ہے, اس سے اس کا غصہ بڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں پھر پھینکنے والے کے دوسرے دشمن اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں. حاسد کا بھی یہی حال ہے کہ شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا رہتا ہے. کیا کمال کی مثال دی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. آپ کسی کو کوئی چیز مارو اور اس کو نہ لگے نہ آپ کو لگے تو غصہ آئے گا, اب نہیں چھوڑوں گا اس کو.
ایک اور اٹھا کے ماریں گے, وہی اس کو نہ لگے پھر مڑ کر اپنے کو لگ جائے, پھر غصہ آئے گا. حاسد اسی طرح حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑھا رہا ہے, وہ جتنا اسے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ نعمت تو نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دینی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب بیان کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار حسد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے مختلف انداز سے. اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کی, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب تیرا رب تیرے مقام کو بڑھائے حبیب تو تیرے مقام کو گھٹا کون سکتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو جس کو اللہ پاک بڑھائے نا اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. میں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ یار اللہ نے اگر اس کی قسمت میں دولت لکھی ہے, اللہ پاک نے اسی قسمت میں کو عروج لکھا ہے, اللہ پاک نے اسی قسمت میں عزت لکھی ہے, منصب لکھا ہے, عہدہ لکھا ہے, محبت لکھی ہے, اتفاق لکھا ہے, حسن لکھا ہے, منصب لکھا ہے, کوئی نسب لکھا ہے, اس کو یہ چیز اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو رہی ہے. بندہ تجھے تکلیف کیا ہے کہ تو اس سے حسد کر رہا ہے؟ تیرے حسد سے اس کی نعمت ختم نہیں ہو جائے گی, بلکہ ہوا یہ ہے کہ یہ ہے اس کی نعمت اور یہ ہے تیرا حسد. رائٹ, یہ ہے نعمت اور یہ تیرا حسد. نعمت بڑھ رہی ہے, حسد بھی بڑھے گا. نعمت بڑھ رہی, حسد بڑھے گا. جتنا حسد بڑھے گا نا, حسد کرنے والا اتنا ہی تکلیف میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. کوئی حاصل نہیں حسد کا. آقا فرماتے ہیں حسد نہ کر, حسد نہ کر, کبھی بھی ایک دوسرے کے حسد نہیں کرنا. پتہ چل جائے دعا کر, اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے, اور برکت دے, اور برکت دے, اور برکت دے. بلکہ بندہ رش کرے. اگر رش کرنا بھی ہے, چلو رش کی بات کرتا ہوں, تو رش کرنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر. یہاں حسد سے مراد رشک ہے. کیا ہے یہاں حسد سے مراد؟ لفظ لا حسد ہے. حدیث میں ایک جو لفظ ہے یہاں پر ہے لا حسد. حسد جائز نہیں ہے مگر دو پر. مگر یہاں حسد سے مراد کیا ہے؟ رشک, غبطہ. ایک وہ شخص جسے اللہ پاک نے قرآن سکھایا, رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کا پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا, تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا. دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا, وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے. کسی نے کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا, تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی, صدر الافاضل مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں حسد سے مراد غبطہ ہے, جس کو لوگ عام طور پر رش کہتے ہیں. یار بڑی رش کیا کہتے ہیں, یار اس پہ بڑا رشک آتا ہے. ایک جملہ ہے ہمارے, اس پہ بڑا رشک آتا ہے. یہاں حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی کہ اس پر رش کرو نا. اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں تلاوت کر رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر کہو نا یا اللہ تو نے اس کو جس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دی, تو نے اس کو جس طرح قرآن عطا کیا, اے رب کریم مجھے بھی عطا کر کہ جس طرح یہ تیری بارگاہ میں قرآن پڑھ رہا ہے میں بھی تیری بارگاہ میں قرآن پڑھوں. یا اللہ جس طرح تو نے اسے مال دیا اور جس طرح یہ تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے دیے ہوئے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہے, مولا مجھے بھی اس طرح مال دے کہ میں بھی اسی طرح تیرے حکم کے مطابق اسے خرچ کروں. رشک ہے, ان پر رشک کرو. یا اللہ تو نے اسے نماز کی توفیق دی مجھے بھی دے. اس رشک کو ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا, اس رشک کو محمود کہا گیا. کیا کہا گیا؟ پسندیدہ.
یہ اس کو لائک کیا گیا ہے کہ یہ رش کرو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اگرچہ دنیاوی طور پر بھی آپ رش کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی کی گاڑی دیکھ کر ہو رہا ہے کہ اب اس نے لے لی بھیا، نہیں الیکٹرانک لے لی، نہیں آئی ہے، نام نہیں لیتا کمپنی کا، اب لے لی اس نے، ٹھاٹ ہے بھیا، ٹھاٹ ہے اس کے یار، پتا نہیں کدھر سے لی، کدھر سے کہاں سے لی، پیسے سے لی بھیا، کدھر سے کہاں لی ہے، کوئی چوری کر کے لایا ہوا، ایسا تو ہے نہیں رہا. جلتے کیوں ہے یار کسی کی نعمت سے؟ کوئی گاڑی لے لی، کوئی بنگلہ لے لیا، کوئی مکان لے لیا، کوئی ایسی کوئی چیز کر لی، کوئی دعوت کر لی، کوئی ایسا اچھا کچھ کر لی، کیوں جلتے ہو یار؟ کپڑے اچھے پہن لیے، کس چیز کی جلن ہے؟ بولتا اچھا ہے پھر بھی جلن، گلا اچھا ہے پھر بھی جلن، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، 4 آدمی واہ واہ کر رہے پھر بھی جلن. یار اس کی بات نہیں کرو بھیا، کس کی کرے؟ تیری کرے. کس چیز کی جلن؟ تو یہ جلن سے نقصان کس کا ہوا؟ اس کا اپنا ہوتا ہے. لوگ اس سے یقین مانے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اور پھر اس کی نیکیاں الگ برباد ہو رہی. اچھا چین الگ برباد ہو گیا، صبح دوپہر شام رات دوربین لگا کے اسی کو دیکھتا رہے گا، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی پیج دیکھتا رہے گا، اس کی پوسٹیں دیکھتا رہے گا، اس کے لائک دیکھتا رہے گا، اور پھر کہیں نہ کہیں نالائکی دکھائے گا اپنی. عجیب و غریب کیفیت ہے حسد کرنے والے کی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، عجیب ہے. اچھا پھر حسد، پتہ ہے حسد نکلا کہاں سے؟ حسد یہ نکلا غصے سے. اصل میں اس کو کسی نہ کسی چیز پر غصہ ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ غصہ کس چیز پر ہے. بھیا کیوں اس سے کیوں جل رہے ہو؟ اب پوچھو کیوں جل رہے ہو تو اس کو یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. اس کو کہیں نہ کہیں کسی چیز پہ غصہ آ گیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا لگا ہوگا کہ میرا یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے میری عزت خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے میرا عہدہ چلا گیا، اس کی وجہ سے میرا فلاں ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا، اس کی وجہ سے فلاں ٹوٹا، اس کی وجہ سے یہ پھوٹا. یہ کچھ نہ کچھ یہ اس کا بیس بنے گا جس سے اس کو ہو گئی اس سے حسد. حسد کے بعد اس کو ہو جائے گا غیبت، کینہ، بغض، بدگمانی. اب یہ عیب ٹٹولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عیب ٹٹولتا ہے. اس کے کہیں نہ کہیں کوئی عیب ڈھونڈو اور پتہ چل جائے اس کی کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، میں اس کا ڈھول بجاؤں گا. حالانکہ قرآن میں اللہ پاک واضح فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش مت کرو. عیبوں کو ڈھونڈنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث واضح ہے کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. ہم تو بس پتہ مصیبت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑی مصیبت میں ہم لوگ مبتلا ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو بچے میں اللہ نے ان کو بچا کر رکھا. میں بہت جنرل بات کرتا ہوں، یہ آئی پیڈ یہاں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہماری، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے. اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. میری بات سمجھیے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. کیا میں نے حدیث بیان کیا؟ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے. کس کے عیبوں کو؟ اس کے اپنے عیبوں کو. ہمارا یہ پرابلم ہے، ہمارا جو پرابلم ہے نا مین یہ ہے، ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے اور اپنے عیبوں کو سمجھنے اور اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پرابلم سارا یہ ہے. بندہ اپنے عیبوں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرے نا، یقین مانے ہم جیسے لوگ عیبوں سے بھرے ہوئے، عیبوں سے بھرے ہوئے، اتنی گندگی بھری ہوئی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، مت پوچھیے بات یار، مت پوچھیے بات. میں کہہ رہا اللہ جو اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بچائے ہوا ہے، یقیناً وہ بچے ہوئے ہیں. اب جنرل بات کر رہے ہیں. اگر ہم سب اپنے پر غور، کیا عیبوں کو ڈھونڈے، اپنے عیبوں کو بندہ ڈھونڈے. بے نمازی سوچے ہے میں نماز تو پڑھتا نہیں، نماز نہ پڑھنا کہ چھوٹا عیب ہے؟ چلو کل گنتی کرتے ہیں نا،
میں آپ کے سامنے عیب بیان کرتا ہوں، برائیاں بیان کرتا ہوں، گناہ بیان کرتا ہوں. ہر آدمی سوچے یار یہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بولے یار پہلے میں اپنا علاج کروں یا کسی اور کو ڈھونڈوں. ایک ایسے ہی رینڈملی ایک اپنے اوور ویو کرتے، ایک ٹیسٹ کرتے اپنا. نماز قضا کرنا عیب، کوئی چھوٹی برائی ہے؟ غیبت، چگلی، جھوٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بدگمانی، بد کلامی، گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، گالیاں دینا، اجنبی عورتوں کو تکنا، تارنا، بد نگاہیاں کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا. اچھا یہ ہوا. حرام کمانا اور تکبر، حسد، بدگمانی. اچھا یہ اب کے ہرس، لالچ، دنیاوی لالچ، یہ شہرت کی طلب. اچھا پھر ریاکاری، اللہ آپ کی پناہ. ہر نیکی جتانی، ہر نیکی بتانی، ہر نیکی کا مطلب کہ وہ ڈھول بجانا ہے. اب ہم بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ رہ گئے جو نیکی کر کر نیکی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے؟ کتنے لوگ رہ گئے جو نیکی کر کے نیکی بچانے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک نیکی کیا کی ہے سب کو پتا ہے. حالانکہ کتنی خوبصورت بات میرے شیخ طریقت، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں اتنی عظیم بات لکھی ہے کسی بزرگ کے تعلق سے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کسی کو پتا چل گیا ہم اسے نیکی شمار ہی نہیں کرتے. یعنی اگر لوگوں کو پتا چل گیا نا یہ نیک عمل ہوا ہے، ہم اس کو شمار ہی نہیں کرتے اب نیکی کاموں میں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک سوچ بیان کی. وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا شعر ہے نا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا، نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. تو ہم سے اچھا یہ خالی اس ایک کو لے کے پکڑتے ہیں، شہرت کی طلب، میری واہ واہ ہو، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے. کیا یہ خرابی نہیں ہے؟ یہ برائی نہیں ہے؟ اپنی واہ واہ چاہنا، اپنی تعریفیں سننا. اور مطلب آپ یہ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی، اس میں 48 سے 47 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہم پڑھے تو ہمیں لے کے گئے یار یہ میرے اوپر لکھی ہے کتاب، اتنی برائیاں. اور ریاکاری جیسی بیماری، اللہ پاک کی پناہ. یعنی ریاکاری نیکی کے ساتھ ہے. بندہ ایک نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا نیکی کا کام کر لیتا ہے، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، اور کسی زکوٰۃ خیرات کے نام پر، کہاں مٹھی بند رکھتا ہے یار. حالانکہ اس کو یاد ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. الٹے ہاتھ کو پتہ چلا نہیں چلا، سارے محلے کو پتہ ہے. کہتے آخری دنیا جانتی ہے، سب کے علم ہے. مگر میں ستھرا آدمی، میرے میں کیا خرابی ہے؟ میرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو دیکھو، ارے بھائی تو خود کو دیکھنا. ہم خود کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ہم اپنا علاج کیوں نہیں کر پا رہے؟ یعنی ایک لیبورٹری ٹیسٹ سے پتا چل جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کو پتا چل جائے خدا نہ خواستہ کہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائے. زندگی گزر جائے گی صرف اپنی بیماری میں رہے گا. یہ رہے گا نہیں رہے گا؟ کوئی اور کسی کی بیماری سمجھ پڑے گی؟ میں ہی مبتلا ہوں، بیمار ہوں، میں خود کو صحیح کروں یا کسی اور کے پیچھے پڑا رہا ہوں؟ یہاں اتنی گناہوں کی بیماریاں پال کے بیٹھے. کینسر جان لے گا نا، اور یہ گناہوں کی بیماری ایمان لے لیتی ہے. گناہوں کی بیماری کو کیا کم جانا؟ ایک شخص 20 سال تک مؤذن رہا. کتنے سال؟ 20 سال مؤذن اذان دیتا رہا، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ 20 سال اذان دی ایک شخص نے. خاتمہ برا ہوا. مرنے سے پہلے وہ ایمان سے پھر گیا. اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، برا خاتمہ ہوا.
برا خاتمہ ہوا، وجہ اجنبی عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا اور چھوٹے بچوں میں دلچسپی لیتا تھا. یہ دو برائیاں سامنے آئی. رائٹ؟ گناہ ہے نا، گناہ یہ ایمان ضائع کر سکتے ہیں. ہم جس دن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنی برائیوں پر فوکس کر لیں گے نا، میری آنکھ کی برائیاں، میں پہلے آنکھوں کا علاج کر رہا ہوں. جیسے آنکھ سے نظر کم آتا ہے تو علاج کراتے نہیں کراتے. جب اس آنکھ کو گناہ دیکھنے کی عادت پڑ گئی، اس آنکھ کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اس کو اس کے گناہ کے حوالے کر دیں ہم اپنی آنکھوں کو. ہماری آنکھ کیا ہمیں جہنم میں لے جائے گی؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. اگر کان کم سنیں گے اس کا علاج کراتے نہیں کراتے. اگر کان کو غیبتیں، گالیاں اور گانے بازے سننے کی بیماری پڑ گئی، اس کا علاج نہ کرائیں گے. دماغ کی کوئی بیماری پڑ گئی، علاج کراتے نہیں کراتے. اس دماغ کے اندر گندی سوچیں بس گئے، اس کا علاج نہیں کرائیں گے. اتنی گندی گندی گناہوں کی بیماریاں پڑ گئی. سوشل میڈیا نے تو ویسے بیڑا غرق کیا ہوا ہم لوگوں کا. اس کے باوجود بھی ہم کسی اور کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، کسی اوروں کے چکر میں باتیں کرتے رہیں گے، کسی اوروں کی خرابیاں بیان کرتے رہیں گے. بھیا اپنے بارے میں سوچئے. کسی وقت بھی ایمان، کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے. وقت پورا ہو گیا جان چلی جائے گی. کیا یہ برائیاں لے کر بغیر توبہ کے ہم قبر میں اتر جائیں؟ اللہ نہ کرے. اللہ پاک ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. ہر ایک کو چاہیے، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے. مدنی چینل، سوشل میڈیا، جہاں جہاں دیکھا سنا جا رہا ہے یا دیکھا سنا جا رہا ہو، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اپنی برائیوں کا جائزہ لے ہم لوگ، اور اپنی برائیوں کا علاج کرنے میں زندگی گزار دے. یقین مانے زندگی ختم ہو جائے گی. ہم یہ دعویٰ ہی کبھی نہیں کر سکیں گے کہ میری برائیاں ختم ہو گئی ہیں. پھر برائیاں ختم کرنی ہے اور اچھائیوں میں اضافہ کرنا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اچھی نماز پڑھنی ہے. کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اچھا قرآن پڑھنا ہے. اچھا یہ تو وہ باتیں رہ گئی. پھر جو نماز پڑھتا ہے کیا اس کو نماز پڑھنی صحیح آتی ہے؟ یہ ایک سوال. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہاں توجہ رکھیے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب کیا اس کو نماز درست پڑھنے آتی ہے؟ یہ سوال ہے. وہ بولے میرے کو آتی ہے. مثال ہے، وہ بولے میرے کو آتی ہے. میرا دوسرا سوال، کہاں سے سیکھی؟ سوال واجبی ہے تو غیر واجبی ہے؟ سوال تو واجبی ہے نا. کہاں سے سیکھی؟ سیکھی تو کہیں سے نہیں ہے. تو کیسے؟ دیکھ دیکھ کر آتی ہے، سن کر آتی ہے. ایسے تو نماز نہیں آتی. نماز تو سیکھی جاتی ہے. نماز کی شرائط ہے، نماز کے فرائض ہیں، طہارت ہے، قرآن کی تلاوت ہے. یعنی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں. ایک شخص کو معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، ہمیں پاس میمنی بھی اکڑی تعداد ہے نا. اکڑے ماڑو کے ڈی سی نے قرآن پڑھ لے نتھو اچے، ان کے لائق ہے کہ کوئی جی برائی کرے؟ پہلا تو پوتے کے سدھارنا. ڈی سی نے قرآن نہ تو پڑھی سکیں نے کوئی جے بارے میں گالیوں کرے تو یہ برائی گنی نے قبر میں اترنو ہے. کیا مری ہوا لیکن مکے ڈی سی نے قرآن پڑھ لے سے بھی صحیح نہ ہو. یہ اکڑی برائی ایڑی ہے جن کے درست کرنے میں زندگی گزاری رہے. اللہ جی پناہ. یعنی درست قرآن پڑھنے کا نہیں آتا تو وہ نماز کیسے صحیح پڑھ رہا ہوگا؟ کہ نماز میں قرات تو فرض ہے. ناپاک ہو گیا، اس کو پاک ہونے نہیں آتا، وہ تبصرہ کرتا ہے دنیا پر. وضو خانے پر بیٹھے وضو کرنے نہیں آتا نماز سے لیے، تبصرہ کر رہا ہے سب پر. یعنی نماز پڑھنے نہیں آتی، عبادت کرنے نہیں آتی. جب مالدار ہو گیا زکات دینے نہیں آتی، مال کمایا مال کمانے نہیں آتا. یعنی یہ الگ الگ چیزیں بیان کر رہا ہوں. مال، ابھی ہم لوگ کیا مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، نوٹیں کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کس سے سیکھا؟ معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، معافی چاہتا ہوں. بالکل ہاتھ بیڑے جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں. سب سے سوال ہے، بزنس کس سے سیکھا؟
بزنس کا شرعی حکم کس سے سیکھا؟ بزنس کا شرعی طریقہ کس سے سیکھا؟ آپ جو جواب ملیں گے نا وہ آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے. ابو کرتے تو ہم کر رہے ہیں, ایڈا ہوا ہے بازار میں, نیا ہے بازار میں, ہلی رہی ہیں سب بگڑی گی نہیں ہے. مطلب مارکیٹ ٹرینڈ پر چل گیا میں. مارکیٹ ٹرینڈ تو میٹر نہیں کرتا نا, مارکیٹ کے اندر تو بہت ساری چیزیں انلیگل ہیں. یعنی ایک تو وہ انلیگل ہے جو کہ ایک کنٹری وائڈ انلیگل ہے, ایک کنٹری لا ہوتا ہے, اور ایک انلیگل اس معنوں میں کہتا ہوں جو شرعاً انلیگل ہے, شاید اس کی اجازت نہیں دیتی, اس وے آف بزنس کو شریعت انڈوز ہی نہیں کرتی. مگر ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. احکام شریعت تجارت کے تعلق سے جو ہے, بزنس کے تعلق, یعنی اتنی موٹی موٹی کتابیں, بہار شریعت کے اتنے حصے صرف تجارت پر ہیں, صرف تجارت پر ہیں. اتنے حصے بنے ہوئے تجارت پر. اگر میں اس کی اصطلاحات, اس کی ٹرمز یوز کروں, بیان کروں, تو شاید ایک تعداد کے لیے نئی ٹرم ہوگی کہ یہ کیا چیز بیان ہو رہی ہے, مگر سب تجارت, بزنس, لین دین کے تعلق سے. یعنی اب لینا دینا بھی تو کرتے ہیں نا. لین دین ایک ایسی چیز جس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا, کم و بیش سبھی مبتلا ہیں. سبزی لینے آپ بھی جاتے ہو, سبزی لینے کو اور بھی ہوا ہوگا. خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه 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 خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بالعباد خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سار ورأى الحق
وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون सीखनी है। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको सीखना है कि नमाज सही है या नहीं है। हम जो कुरान पढ़ रहे हैं तो सीखना है कि वो सही है या नहीं है। हम जो वुजू करते हैं उसको सीखना है कि ये सही है या नहीं है। हम जो गुस्ल कर रहे हैं वो सीखना है सही है या नहीं है। पाक की नापाकी का बयान सीखना है, जायज नाजायज हराम हलाल की बातें सीखनी है, फर्ज उलूम है। हम नहीं सीखेंगे, अल्लाह ना करे अगर इसी तरह ये नहीं, ये जिंदगी का अंदाज सही नहीं है। हमारे को इस मैं जो आपको अर्ज कर रहा, अगर हम इस पर पड़ गए ना जो अर्ज किया है, यकीन माने मतलब फुर्सत भी नहीं मिलेगी किसी के बारे में सोचने वोचने की। मैं अपना घर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे आस पास सबकी इस्लाह, मेरी इस्लाह, मैं इसी में मेरा काम ही हो जाएगा ना। और घर घर इस्लाह की सूरत बन जाती है तो काम तो आसान हो गया ना यार। नमाजी हो, मेरे घर में नमाजी हो, मेरे घर में मुझे गुनाह खत्म करने हैं, मेरे घर से मुझे बुराइयां निकालनी है। तो इंशाल्लाह अगर ये सारी चीजें हमने शुरू कर दी और हमने अपनी इस्लाह की तरफ गौर करना शुरू कर दिया, अब ज़ाहिर है वो एक इज्तिमा एक बयान से तो बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आ जाती, थोड़ा बहुत ज़हन बनता भी है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। तो दावत इस्लामी के जो हफ्तावार इज्तिमात हों उनमें आइए, उनको मजबूत कीजिए, बयान सुनिए, जिक्र में, दुआ में हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी, तब जाकर सोच बनेगी। अपने बच्चों की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने घर की औरतों की हमें इस्लाह करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। अब इसमें से कई काम है तो जो हमारी शरई जिम्मेदारियां हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालों अपनी और अपने घर वालों की आग की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी पत्थर है। तो हमें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। जहन्नम की आग अल्लाह की पनाह, मतलब जो आप और हम अपनी कुव्वत देख ले, ताकत देख ले, जलती हुई सिगरेट बर्दाश्त नहीं होती, हल्का सा फायर हमें डरा देता है। मतलब जहन्नम का अजाब तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता ना, मुमकिन ही नहीं है कोई जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करे। तो ये गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाले काम है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाला काम। हमें नेकी की तरफ आना है और अपनी इस्लाह की तरफ, अपनी इस्लाह।
सेल्फ रेक्टिफिकेशन जिसको कहते हैं ना, खुद को कहते हैं ना, खुद को सुधारना है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली से शायद देख, इसको 3 उंगलियां कहती है खुद को देख, तू कैसा है, तो अपना हाल देख, अपनी जबान देख, अपना किरदार देख, तो मिजाज देख। बहुत जरूरत है मेरे प्यारे इस्लाम। इस पर मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा सब बहुत बड़ा यूनिवर्सल इश्यू है, जनरल इश्यू मैंने डिस्कस किया आज आपसे। हसरत से मैं चला, लेकिन मेरी बात जो यहां आई, मैंने एक जनरल इशू डिस्कस किया, वो है अपनी बुराइयों पर जायजा लेना, अपनी खामियों और अपनी खराबी। आप लिखे एक दफा बैठ, यकीन माने लिखे मुझ में क्या क्या बुराइयां हैं। मैं कहीं तो बयान नहीं की, बुखल, कंजूसी, क्या कम बुराई है? और पता नहीं एक एक करके कितनी बुराइयां याद आ जाएंगी। इसके लिए मुताला भी तो जरूरी है ना, पता तो हो बुराइयां कहते किसको है। इसलिए मैंने आपको किताब का भी हवाला दिया, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकिरे जो सैटरडे होते हैं ना, मदनी चैनल पर आते हैं। आप अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है इस पर देख सकते हैं। मदनी चैनल का जो यूट्यूब का चैनल है, मदनी चैनल सोशल मीडिया का चैनल है, इस पर आप इसको देखें, हर वीक देखें आप, एवरी सैटरडे। ये आपके यहाँ 9 और यहाँ 6 हो है ना, शाम के 6 बजे, अब ऑलमोस्ट मोर और लेस, ठीक है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे। 6 बजे मुझे अंदाजा कि आप लोग तकरीबन 6 बजे घर पहुंच जाते हैं, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आपका ऑफ हो जाता है। 6, सवा 6 बजे मोस्टली आप लोग इस्लामी भाई घरों पर होते हैं, राइट। मदनी चैनल ऑन कर लें एवरी सैटरडे विदाउट एब्सेंट, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एवरी सैटरडे आप मदनी चैनल ऑन विथ फैमिली, और मदनी चैनल पर अंबिया सुन्नत के सवाल जवाब सुनिए बस। ये समझिए कि वीकली क्लास है, इल्म बढ़ेगा, तकवा बढ़ेगा, नेकी की तौफीक मिलेगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, हमारे ज़ाहिर और बातिन पर फर्क। यानी मैंने आपको ये वो इलाज बताया जो इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह हजारों को फर्क पड़ा है। यानी एक ऐसी मेडिसिन होती है ना जिससे फर्क पड़ता है, ये वो दवाई जिससे हजारों को नहीं लाखों को फर्क पड़ रही है। फिर अल्लाह के वली की जियारत, नेक शख्स की जियारत होती है, इतने अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए होते हैं, मदनी मुज़ाकरे में बड़ी तादाद होती है। फिर दुनिया भर में देखा जाता है मदनी मुज़ाकरा। यानी आप सोचिए, पहले इल्म सीखने के लिए, आपने शायद पढ़ा सुना होगा, इल्म सीखने के लिए साहबा में 1 महीने का सफर किया जाता था एक हदीस सुनने के लिए। कितना सफर? 1 महीने का सफर, 1 महीना जाओ 1 महीना आओ, ऊंट और घोड़ों पर सफर होता था सिर्फ एक हदीस सुनने की। यहां घर बैठकर पूरे के पूरा इतना सारा इल्म दीन सीखने को मिलता है। तो ये तो सोशल मीडिया पर आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, टीवी की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पक्का इरादा करना पड़ेगा, बिल्कुल एक मजबूत इरादा करना पड़ेगा। इंटेंशन आपकी मजबूत होनी चाहिए कि एवरी सैटरडे, मैं तो अपने निगरान को मशवरा दूंगा तो यहाँ के जिम्मेदारान हैं कि ये मतलब इनके पास हो सकता है कि यहाँ के सैकड़ों हजारों का कांटेक्ट नंबर हो, नहीं हो तो होना चाहिए, सबके कांटेक्ट नंबर रखें, पूरा ग्रुप बना कर रखें। अब तो नेकी की दावत देना आसान है यार, है पहले एक लेटर जाता था, पता नहीं क्या क्या जाता था, अब तो एक व्हाट्सएप का बटन दबाओ, हजारों तक एक मैसेज चलाओ, हजारों तक चला जाता है। तो हजारों तक मैसेज भेजे एवरी सैटरडे बिफोर द मदनी मुज़ाकरा। हमेशा एक इनविटेशन भेज दें, एक याद दहानी भेज दें, एक रिमाइंडर कर दें कि प्लीज, कि आज जैसा इज्तिमा हुआ माशाल्लाह इतनी सारी इस्लाम में जमा हुए हैं, आपको दावत ही दी गई ना, इसका मतलब सबके कांटेक्ट हैं एक दूसरे के, विदाउट कांटेक्ट तो कोई भी नहीं आया होगा। तो ये सब कांटेक्ट हैं। हमारे ये जो बिलाली इस्लामी भाई हैं, इनका भी इसी तरह अंदाज होना चाहिए। ये बिलाली जो मैं इनको कह रहा हूं, क्योंकि जो ये मुसलमान है ना, जिनको हम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में बिलाल कहते हैं, बिलाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये अच्छे लगते हैं हमको, ठीक है। और मतलब कि किसी गोरे पर काले पर, किसी गाले को, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। यहां फजीलत जो इस्लाम ने रखी है ना, वो तकवा रखी है। जो तकवे वाला है वो फजीलत वाला है। और हम नहीं जानते कि किसको अल्लाह पाक की बारगाह में क्या मकाम और मर्तबा हासिल है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, कौन ईमान सलामत लेकर जाएगा, कौन ईमान किसका जाया, वी डोंट नो।
ہم اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں گے. ہم ایسے میں کہ تو ایسی بڑی بڑی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, ایسی بڑی بڑی, اتنی میں نے بیسک بات ابھی کی, جو 2 جملے ابھی میں نے کہے نا, اتنی بیسک بات کی ہے کہ یہ پریشان کرنے کے لیے کافی ہے, یہ پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ اب غور کرے بندہ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ جو تینوں کرو, میرا کیا ہوگا مولا, میں ایمان سلامت لے کے. اچھا یہ پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ ہم ایمان سلامت لے کے جائیں گے. بھائی یہ ٹینشن کتنا بڑا ہے, کتنی بڑی پریشانی ہے. اس سے کہتے ہیں جس کو غم آخرت مل جاتا ہے نا, اللہ پاک اس کو دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے. یہ غم آخرت ایسی شے ہے کہ میرا دنیا کے غم لگ جاتے ہیں یار, بندے کی نیند اڑ جاتی ہے, بھوک مر جاتی ہے. سوچو آخرت کا غم جن کو لگتا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. سوچے تو صحیح بندہ یار, دنیا کے غم جو لگ جاتے ہیں, پتہ ہے یار مروں گا تو غم ختم ہو جائیں گے. دنیا کے غموں کی, اچھا گھومیے, دنیا کے غموں کی میکسیمم ایکسپائری ڈیٹ موت ہے, جو ڈیفینیٹ ہے. یہی نا, موت آ گئی, دنیا کے غم. بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظارا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه. کب تک پکڑ رہے گی پتہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی آخرت کا غم, اللہ کی پناہ, اور پھر یہ غم کہ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. اس لیے ہمارے بزرگ کتنی پیاری دعا کرتے نا بالخواتیم, اللہم اختم لنا بالخیر, اللہم اختم لنا بالخیر, اللہم اختم لنا, یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرما. ہمارا خاتمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. دل پھر جاتے ہیں, دل پھر جاتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. سوائے ڈرنے کے کوئی بات نہیں کر رہا میں اس وقت. آپ جس ملک میں ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, ہاں یا نا؟ ایک غیر مسلم ہے, اس کو کلمہ مل جاتا ہے. آپ کے سامنے کئی کلمہ پڑھے والے مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. جس رب نے, یہ رب کی بے نیازی ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ پاک بے نیاز ہے. جس نے اسے ایمان دیا نا, وہ کسی سے ایمان چھین بھی لے گا. کچھ نہیں پتا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہم اللہ سے صرف عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, ہم دنیا سے جائیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں, ہمارے ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے. سارے دنیا کے جھگڑے, سارے دنیا کے مسائل یہیں رہ جائیں, بس ایک ہی دھن ہو. اللہ توفیق دے, اللہ ایسا میں اپنا سچا غم دے دے, غم آخرت دے دے. یہ موت کی, یہ موت کا اصل ٹینشن ہے کہ میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. اور اللہ سے دعا ہے, شب جمعہ ہے, اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے, اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے. بس ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں, اور جائیں تو ایسے جائیں کہ آقا کا جلوہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے, دیدار مصطفیٰ میں ہماری روح نکل جائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکل جائے. بس اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایمان کی سلامتی, ایمان پر خاتمے کی دعا پر الحمدللہ قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان کو مکمل فرمایا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. مرید بننے میں کچھ خرچ نہیں, جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں.
جیسا کہ خود صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها محمد. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے، اور مرید بننے کے لیے خرچ کچھ نہیں، جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں. جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. مزید فرمان غوث اعظم ہے، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران عطاری صاحب تشریف فرما ہیں. یہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنانے کے مجاز ہیں. انہیں اس بات کی اجازت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. مریدین اور طالبین کے لیے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ شائع کیا گیا ہے، جس میں ایمان و جان اور مکان و دکان کی حفاظت، جادو ٹونے اور آسیب سے تحفظ، بیماریوں، بے روزگاریوں اور قرض داریوں کے حل اور روزی میں برکت کے لیے پڑھنے کے اوراد شامل ہیں. یہ شجرہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، اگر شجرہ نہ بھی لیں تو اس سے بھی بیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. مدنی چینل پر امید ہے کہ کئی اسلامی بہنیں بھی اس بیان کو سماعت فرما رہی ہوں گی. وہ بھی اگر چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہو سکتی ہیں. باری کے دنوں میں بھی مرید ہوا جا سکتا ہے. انہیں مرید ہونے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کی بھی حاجت نہیں. میں قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنا دیجئے، تاکہ ان کے ہم ذریعے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث خير
وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ رحمت خدا سے یہ ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو اسی مقام پر ہوا کرتا ہے۔ آپ اسلامی بھائی خدمت میں عرض ہے، ممکن ہو تو ضرور بھی ضرور شرکت فرمایا کیجیے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث ہم الحمدللہ پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام اور نماز عشاء کا سلسلہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے، موت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر یہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث پاک کے مطابق یہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علی مردوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک مدینہ.